السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاری۔ محترم مشاہدین و مشاہدات، آپ حضرات کو معلوم ہے یہ رجب کا مہینہ ہے جو 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنہ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرام اور حرمت کے ہیں، جن میں شعور کے ساتھ تاکیدی طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب بھی حرمت کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ تو اس رجب کے مہینے میں ہمارے مسلمانوں نے کچھ جھوٹی، ضعیف اور ناقابل حجت احادیث کی بنا پر بہت ساری عبادات، رسومات انہوں نے گڑھ لیے ہیں جو حقیقت میں بدعت اور خرافات ہیں۔ جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کو نئے انداز سے دین سمجھ کر کرنا، یہی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میرے طریقے پر چلا، وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے نافرمانی کی، جو میرے راستے سے ہٹا، اس نے گویا کہ انکار کر دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، صحابہ کرام کے فہم اور سمجھ اور ان کے طریقے پر، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ سننے والے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سماج سے بدعات و خرافات کا خاتمہ ہو جو پھیلی ہوئی ہے سماج میں۔ میں آج آپ کے سامنے
عربی کا ایک مختصر رسالہ احکام مختصرہ فی شہر رجب، رجب کے مہینے کے مختصر احکامات سوال و جواب کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس رسالے میں مؤلف کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا ہے تاکہ اردو جاننے والے حضرات اس سے استفادہ کریں۔ پہلا سوال، کیا ماہ رجب کو دوسرے مہینوں پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ پہلا سوال ہے، یہ جو رجب کا مہینہ ہے جس میں لوگوں نے نہ جانے کتنے بدعت و خرافات ایجاد کر لیے ہیں، کیا اس رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر کوئی برتری حاصل ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سماعت کریں۔ پہلی بات، ہم ماہ رجب کی بس وہی خصوصیت مانتے ہیں جو خصوصیت اللہ اور اس کے رسول نے اسے عطا کی۔ کیا ہے کہ وہ حرمت کا مہینہ ہے، وہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت کے مہینے ہیں۔ اس لیے اس رجب کے مہینے میں حرام چیزوں کے ارتکاب سے یقینی طور پر بچنا چاہیے۔ دوسری بات، چونکہ یہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی حرمت کو دلیل بنا کر دوسرے مہینوں سے ہٹ کر اس میں کوئی مزید عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ رجب کی فضیلت میں الگ سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو قابل دلیل اور حجت ہو، نہ اس میں روزے سے متعلق نہ ہی اس میں تہجد اور قیام اللیل سے متعلق کوئی دلیل وارد ہے۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ویڈیو بہت اہم ہے، اپنے ساتھیوں میں شیئر کرنے کی زحمت کریں۔ علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کو اس کے سوا دوسرے مہینوں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، دوسرے جو حرمت کے مہینے ہیں ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ عمرہ کے ذریعے، نہ روزے کے ذریعے، نہ نماز کے ذریعے، نہ تلاوت کے ذریعے، کہ عام مہینوں سے ہٹ کر اس میں کوئی خصوصی روزہ ہو، خصوصی عمرہ ہو، خصوصی تلاوت ہو، خصوصی نماز ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ دوسرے حرمت کے مہینوں کی طرح، اور اس رجب کے مہینے میں خصوصاً نماز اور روزے کے جو فضائل احادیث میں آئے ہیں ساری احادیث ضعیف ہیں، جن پر کوئی شرعی حکم نہیں لگ سکتا، کسی شرعی حکم کی بنیاد اس پر نہیں رکھی جا سکتی، ساری حدیثیں بے بنیاد، غیر صحیح، ضعیف ہیں۔ دوسرا سوال، رجب کے مہینے کو روزے کے لیے خاص کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یعنی کیا ماہ رجب میں کوئی خصوصی روزہ رکھنا چاہیے؟ جواب، پہلی بات، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ رجب کو روزے کے لیے خاص کر لیتے ہیں، پھر وہ پورا رجب کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے،
سنت نہیں ہے۔ چنانچہ ماہ رجب میں روزے کی کوئی الگ فضیلت نہیں، بلکہ یہ عام مہینوں کی طرح ہے۔ ہاں، جو حضرات جمعرات اور سوموار کو عام دنوں میں، عام مہینوں میں روزہ رکھنے کے عادی تھے، وہ رجب میں بھی رکھے۔ اسی طرح جو بھائی دوسرے مہینوں میں ایام 20 یعنی عربی کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کے عادی تھے، وہ رجب میں بھی رکھے۔ لیکن ماہ رجب کو روزوں کے لیے خاص کرنا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر مہینے کے کچھ حصے میں روزے رکھیں، کچھ میں نہ رکھیں تو کراہیت ختم ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ ہے اللجنہ دائمہ کا۔ تیسرا سوال، کیا یہ بات ثابت ہے کہ اسراء اور معراج 27 رجب کی رات کو ہوئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو معراج ہوئی ہے، اسی لیے جشن مناتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب، علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج کی رات 27 رجب ہے، یہ باطل اور جھوٹ ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی کوئی بنیاد نہیں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی۔ مجموع الفتاوی لابن باز۔ اور علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا 27 رجب کی رات کو ہونا تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اور جو بات ثابت نہیں وہ باطل ہے، اور باطل پر رکھی گئی بنیاد بھی باطل ہے۔ مجموع الفتاوی۔ سوال نمبر 4، کیا ہمارے لیے اس 27 رجب کی رات کو بطور تہوار کچھ رسومات یا کچھ عبادات کا ایجاد کر لینا درست ہے؟ جواب، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات بطور تہوار کچھ رسومات یا کچھ عبادات کا ایجاد کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ مجموعہ فتاوی۔ 5واں سوال، رجب کے مہینے میں پہلے جمعہ کی رات عشاء اور مغرب کے درمیان صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب کے نام سے رجب کی پہلی رات کو عشاء اور مغرب کے بیچ میں ایک عجیب نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں کیا وہ جائز ہے؟ جواب، علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کو صلاۃ الرغائب کے لیے خاص کرنا، یعنی رجب کے پہلے جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی خاص نماز پڑھنا، یا معراج کی رات 27ویں رجب کو معراج کی رات سمجھ کر اس رات کا جشن منانا، یہ تمام کے تمام کام بدعت ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان کی کوئی اثر نہیں۔ مجموعہ فتاوی ابن باز۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان
صلاۃ الرغائب نامی نماز صحیح نہیں ہے، اس بارے میں جو حدیث وارد ہے وہ جھوٹی ہے، وہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ مجموع فتاوی ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 6، بات میری ختم ہو رہی ہے۔ زیارت رجبیہ یعنی ماہ رجب میں مدینہ منورہ کی زیارت کا کیا حکم ہے؟ رجب کے مہینے میں لوگ بہت زیارت کرتے ہیں۔ جواب، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ رجب کے مہینے میں مسجد نبوی کی زیارت کا خاص مقام ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر جانب سے وفد کی شکل میں مدینہ چل پڑتے ہیں اور اس زیارت کو زیارت رجبیہ کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے۔ رجب کے مہینے میں حرمین کی یا مدینہ کی خصوصی زیارت بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی۔ 3 صدی کے بعد تک اس سلسلے میں کچھ منقول نہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت بعد کی بات ہے، بعد کی ایجاد ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ البتہ اگر کوئی مدینہ کی زیارت یوں ہی کرے، یہ نیت نہ ہو کہ یہ رجب میں خاص ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ماہ رجب میں زیارت کی فضیلت ہے، تو وہ ناکام اور گمراہ ہوا، اس کا شمار اہل بدعت میں ہوگا۔ مجموع فتاوی لابن عثیمین رحمہ اللہ۔ آخری بات، 7واں سوال، عطیرہ یعنی وہ ذبیحہ جو رجب کے مہینے میں کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عطیرہ کے نام سے جو ذبیحہ رجب کے مہینے میں ذبح کیا جاتا ہے، یہ اب منسوخ ہے۔ پہلے تھا لیکن بعد میں اسلام نے منسوخ کر دیا۔ یہ ذبیحہ اسلام میں پہلے تو مشروع تھا، لیکن بعد میں یہ عطیرہ نامی ذبیحہ رجب میں منسوخ ہو گیا۔ اب یہ مشروع نہیں ہے، شریعت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب یہ عمل ہم نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں جو آج پیش کی گئی ہیں، ان کے مراجع ہیں مجموع فتاوی لابن باز رحمہ اللہ، مجموع فتاوی لابن عثیمین رحمہ اللہ، اور مجموع فتاوی لجنہ دائمہ سعودی عربیہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کی توفیق دے، اور ہر طرح کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔